اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہے، یعنی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات، مصائب اور جو بھی آپ کو مشکلات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے اور آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو لوگ قرضوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کا بہترین انتظام فرما دیں، اور جو لوگ شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین سبب بنائے اور بہت اچھے وسیلے بنائے اور ان کی اچھی جگہوں پر رشتے کروا دے، آمین۔ اور وہ لوگ جو مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، اور ان کے جو مقصد ہیں انہیں قبول کرے، اور ان کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے۔ اور میری آج کی جو خصوصی دعا جو میں آج اپنے طالب علم جو ہیں، جو میرے بہن بھائی کلاس میں یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایگزام دیے ہوئے ہیں یا دے رہے ہیں یا جن کے ایگزام ہونے والے ہیں، وہ تمام کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ اگر کسی کے پیپرز نہیں اچھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرے اور ان کو کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ اور ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے، شکریہ۔ تو ویورز میں یہاں پہ ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے چینل کی بھی گروتھ ہو سکے، اور اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ مس نہ کر سکیں۔ اور میرے چینل کو جو جو دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کریں اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ شادی کے حوالے سے ہے کہ جن لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ عمل ان کے لیے خاص ہے کہ اگر وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کسی بہت اچھا ان کے لیے وسیلہ بنا دیں گے۔ تو ویورز یہ عمل بہت آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے، اور یہ بہت آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ عمل میں آپ کو اس کی بات بتا دوں، یہ وظیفہ جو عمل ہے یہ آپ نے وہ لڑکی یا لڑکا خود کریں گے جو امیدوار ہیں، یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل خود کریں گے۔ تو میں آپ کو عمل کا طریقہ بتا دیتی ہوں، لیکن آپ سے کہتی چلوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ طریقہ اس کا نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھیں، اور پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، یہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ تو آپ نے سورہ مزمل کو ایک بار پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے عشاء کے بعد پہلے 2 رکعت پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ حاجت کے پڑھنے ہیں۔
حاجت کی نیت کر کے تو آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور آپ کا مقصد ہے شادی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. تو جب آپ حاجت کی نفل ادا کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کر لیں، اور مقصد کی اور دعا سے پہلے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ میں آپ کو ایک دعا بتا دیتی ہوں جو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ ہے یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع. یہ بہت پاورفل کلام ہے، بہت پاورفل اس میں دعا ہے. یہ شادی کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور اس کا وظیفہ کر کے انشاءاللہ تعالی لازمی مقصد آپ کا جو ہے وہ پورا ہوگا. تو یہ آپ 101 مرتبہ یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع پڑھیں گے، اور حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد، اور یہ عمل آپ نے عشاء کی بات کرنا ہے. اور اسی طرح پھر آپ جب یہ آپ کا 101 بار پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ دعا مانگنے لگیں، تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لینا. شروع میں بھی دعا مانگ لیں اور بعد میں بھی دعا مانگ لیں. اور یہ عمل جو ہے آپ کا 21 دن چلے گا. یہ 21 دن کا عمل ہے، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کامیابیاں ملیں گی. اور ویورز یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے جی ختم. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کی انشاءاللہ تعالی رہنمائی کروں گی. اور ویورز میری ویڈیو کو آپ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک نیکی کے عمل میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو ویورز آپ سے اینڈ پہ میں یہ ایک حدیث اور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے. ایک، بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا. دوسرے، مال کو ضائع کرنا. اور تیسرے، زیادہ سوالات کرنا. تو ان چیزوں یہ حدیث میں نے آپ سے شیئر کیا. تو ویسے آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، اور میری انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سے لازمی ملاقات ہوگی بشرط زندگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی
الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، دعا